باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، اپنے صفت نور اور صفت علیم سے مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 10، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ اب اس کی تفسیر ہوگی، انسان کے بدن کو ایسی چیزیں عارض ہوں جن سے اس کے مزاج اور اعتدال میں فرق واقع ہو اور اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے، اس کو مرض کہتے ہیں۔ عوارض جسمانیہ میں مرض حقیقت ہے، اور عوارض نفسانیہ مثلاً حسد، بغض، تکبر، کینہ، برائی سے محبت وغیرہ میں مرض مجاز ہے۔ دو قسم کی بیماریاں ذکر کی جا رہی ہیں، ایک حقیقی بیماری یعنی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جو جسم کو بیماری ہوتی ہے جیسے بخار ہو گیا، نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ، یہ حقیقی مرض ہے کیونکہ یہ بیماری جسم کو ہی ہے۔ اور ایک بیماری ہے جو باطن کو ہوتی ہے، نفس کو ہوتی ہے، دل کو ہوتی ہے، اس کو مجازی مرض کہتے ہیں۔ تو دو قسم کی بیماری ہیں، اور اللہ جس بیماری کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو یہ بیماری ان کے جسموں کو نہیں تھی، بلکہ یہ بیماری ان کے دلوں کو تھی، یہ ان کی نفسانی بیماری تھی۔ منافقین کا مرض نفسانی تھا، کیونکہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، مدینہ میں یہودیوں کی ریاست جاتی رہی تھی۔ حضور جیسے ہی مدینہ آئے، ان کی حکومت ختم ہو گئی، ان کی ریاست ختم ہو گئی۔ اس غم میں ان کا دل جلتا رہتا تھا، اور یہی جلنا، حسد کرنا ان کا مرض تھا۔ ان کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہو گئی تھی کہ بخار ہو گیا تھا، بلکہ وہ شک کے، حسد کی اور بغض کی اور کینہ کے شکار ہو گئے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار دن بدن بڑھ رہا تھا، اس سے ان کا مرض بڑھ رہا تھا۔ جیسی حضور کی شان میں ترقی ہوتی، حضور کی شان میں اضافہ ہوتا، جیسے حضور کے اقتدار میں اضافہ ہوتا، حضور کی حکومت میں اضافہ ہوتا، تو منافقین کے دل میں حسد، بغض بھی بڑھ جاتا تھا۔ ثابت ہوا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جائے، تعریف بیان کی جائے، ان کے کمالات کو بیان کیا جائے، اور ان کے کمالات کو سن کر اگر کسی کے دل میں حسد، بغض بڑھ جائے تو وہ منافق ہے، اور اگر کسی کے دل میں خوشی پیدا ہو تو وہ مومن ہے۔ یا بار بار وحی نازل ہونے اور ان کو دن بدن زیادہ احکام کا مکلف کرنے سے ان کا مرض بڑھ رہا تھا، کیونکہ روز وحی نازل ہوتی تھی، روز اللہ کا حکم نازل ہوتا تھا، اور روز نئے احکام آ جاتے تھے، اور ان احکام سے وہ تنگ تھے کہ ہم پر روز نیا حکم لگا دیا جاتا ہے، اور اس سے ان کی بیماری بڑھ رہی تھی۔ تو یہ بات تو ہو رہی ہے منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں۔ بہرحال قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے، نصیحت ہے، رہنمائی ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ ہدایت ہے، نصیحت ہے کہ ہم اس باطن کی، نفس کی اور دل کی بیماری سے بچیں، یعنی حسد سے، بغض سے اور تکبر سے اور کینہ سے بچیں۔ جب بھی حسد ہوگا، بغض ہوگا تو حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حسد اور بغض کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر حق بات سمجھ میں آنا بند ہو جائے، آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، پھر بھی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، تو سمجھ لیں دل بیمار ہو چکا ہے، دل کو بیماری ہو چکی ہے۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔